اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم حیض کی ابتدا کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حیض کی ابتدا کے بارے میں سلف صالحین سے دو قسم کی باتیں ملتی ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے حیض کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات سے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا حضرت حوا علیہ السلام سے حیض کی ابتدا ہوئی، جیسا کہ جمہور علماء کرام کی رائے ہے۔ امام بخاری نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، چنانچہ عورتوں کا یار ہوا کرتا تھا اور وہ لکڑی کا جوتا پہنتی تھیں جس سے اونچی ہو جاتی تھیں۔ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں مختصراً ذکر کی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا، اور اسی روایت کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ گویا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس روایت کی طرف ہے جس کی تخریج عبد الرزاق نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ کی ہے کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، چنانچہ عورت مرد کو جھانکتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے لکڑی کے جوتے بنوائے تاکہ مساجد میں مردوں کو جھانک سکیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد جانے سے روک دیا اور ان پر حیض کو مسلط کر دیا۔ جمہور کی رائے سے متعلقہ روایات، پہلے یہ ہے کہ فتاوی تاطاخانیہ میں ایک روایت نقل کی ہے جو کہ حدیث کی کتب میں مجھے کہیں نہیں ملی۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جب زمین پر اتارے گئے تو حضرت حوا نے اس سے پہلے جنت میں نجاست یعنی حیض نہیں دیکھی تھی، تو نماز کے دوران انہیں حیض آ گیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کو اس کے جواب کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، لیکن ان کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت حوا کو کہو کہ حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور قضاء کا حکم نہیں لائے۔ پھر ان کو حیض اس حال میں آیا جب کہ وہ روزے سے تھیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا افطار کر لو۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ روزے کی قضا کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، نماز اور روزہ دونوں تیری عبادتیں ہیں، کیسے ایک کی قضا ہے اور دوسری کی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، آپ نے پہلی مرتبہ ہماری طرف رجوع کیا لہٰذا ہم نے اس میں اپنی مرضی سے حکم دیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا لہٰذا ہم نے قضا کرنے کے حکم سے آپ کو سزا دی، تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ تمام تر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ کنز المال میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا جس وقت انہیں حیض آیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا، مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں پہچانتی نہیں ہوں، تو جواب دیا گیا، میں تجھے اور تیری اولاد کو خون آلود کروں گا اور میں اسے کفارہ اور طہارت بناؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ کو میری نافرمانی پر کس چیز نے ابھارا؟ تو عرض کیا کہ میرے لیے اس کو مزین کر کے حضرت حوا علیہ السلام نے پیش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسے یہ سزا دی ہے کہ سختی کے ساتھ حاملہ ہوگی اور بچہ بھی سختی کے ساتھ جنے گی، اور میں اسے 2 مرتبہ خون آلود کروں گا مہینے میں۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سنا تو زور سے رونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بھی اور تیری بیٹیاں بھی روتی رہیں۔
اس کے علاوہ پیچھے کچھ روایات گزر چکی ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے حیض کا ذکر آتا ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے بہت پہلے کی ہیں، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی عورتوں کے حیض کا ذکر آتا ہے، جو کہ حیض کے اسما میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ دو روایات کے علاوہ تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات میں یہ نہیں ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، بلکہ ان کی روایات میں یہ کہا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے ان پر حیض بند کر دیا گیا اور پھر کھول دیا گیا۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی، لیکن حیض کے احکامات بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئے ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ حیض کی ابتدا تو حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی، لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو تکلیف ہوتی ہے حیض کے زمانے میں، اور عورت کا حسن و جمال ماند پڑ جاتا ہے اور عورت نچڑ جاتی ہے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا دوسری عورتوں کو کیوں دی گئی؟ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اسرائیلی طرح کی روایات ہے، جو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اہل کتاب سے نقل کی ہو، اس لیے کہ اسی کے قریب قریب تورات میں بھی مذکور ہے، اور اہل کتاب کی روایت کے بارے میں قاعدہ یہ ہے نہ اس کی تکذیب کی جائے اور نہ تصدیق کی جائے، بلکہ اس پر سکوت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو۔ البتہ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہری سبب سا ہے، جیسے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کا سبب شجرہ ممنوعہ بن گیا، اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبب سا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیض ایک نعمت ہے جو اس نے بنات آدم میں جاری کر دی، اور یہ انسانی وجود کے بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اور اسی طرح جس عمر میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانجھ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حیض کے ذریعے اسے غذا فراہم کرتا ہے، جس سے بچے کی بڑھوتری اور نشو و نما ہوتی ہے۔ لہٰذا حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا ذریعہ اس طرح بنایا گیا۔ بھلا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کی نسل پھیلی اور آپ اور ہم وجود میں آئے، ورنہ نہ نکالے جاتے تو نسل انسانی کہاں پھیلتی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ہر کام ایک نظام کے تحت رکھا۔ والسلام۔